تک آپ دیکھیں بولڈ نیوز 42۔ ناظرین، بغیر کسی وقت کو ضائع کیے میرے ساتھ اس وقت ایاز امیر صاحب ملک پاکستان کے سب سے کریڈیبلٹی سے بھرپور جو ہیں دانشور اور تجزیہ نگار موجود ہیں۔ ناظرین، ان سے میں یہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آخر قائد اعظم کے بعد کوئی ایسی ٹاورنگ کریڈیبلٹی والا انسان پاکستان کو میسر کیوں نہیں ہوا، اور اس کے بعد یہ بتائیں کہ ہم لوگ جو ہیں سچ کب بولنا شروع کریں گے، کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ کسی نہ کسی پارٹی کی سائڈ لے رہا ہے اور عوام جو ہے اس کو اصل پکچر کوئی بھی نہیں دکھانے کسی قابل نہیں ہے، اور عوام جو ہے اس کے سامنے ایک سیراب ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں، آپ نے بہت 2-3 سوال پوچھے ہیں۔ ایک تو ہے کہ قائد اعظم کی بڑی ٹاورنگ پرسنالٹی تھی، لیکن اس کے بعد جو اقتدار میں لوگ آئے، وہ اگر آپ قائد اعظم کو پیمانہ رکھتے ہیں تو وہ بہت چھوٹے لوگ تھے۔ آپ کے پاس پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے، اور خاص طور پہ لیاقت علی خان کی اسیسینیشن کے بعد آپ کے پاس پولیٹیکل لیڈرشپ تھی نہیں۔ ہمارے پہ یہاں پہ حکومت جو ہے وہ بیوروکریٹس، اور پھر بعد میں جنرل ایوب خان آ گئے تھے، تو وہ لوگ کر رہے تھے، اور جو کہتے ہیں سیاسی سوچ رکھنے والے ایسے بالکل وہ تھے نہیں۔ اب یہاں پہ بنانا اپنے آئین تھا، آئین بنا نہیں، قرارداد مقاصد آپ جو ہے مرتب دے رہے ہیں، اور اس پہ آپ وہ بحثیں کر رہے ہیں۔ ہندوستان نے 2 سال میں آئین بنا لیا تھا۔ امبیڈکر وہ جو تھے ان کے کانسٹیٹیوشنل وہ جو انہوں نے باڈی بنائی تھی اس کے ہیڈ تھے، انہوں نے ترتیب دے دیا تھا۔ ہم سے وہ کام نہیں ہوا، ایسی کون سی وہ ہے۔ پھر جو ہم نے مفروضے جو ہم نے گھڑے ہمارے ریاست کو چلانے کے لیے، جو بنیاد ہم نے ایک ریاست کی رکھی، اب میں ایک جو بات ہے پبلک ڈسکورس میں، خاص طور پہ پاکستانی ماحول میں مذہب کے بارے میں بات کرنی نہیں چاہیے، تو اسے آپ پرے رکھیں۔ پر دیکھیں تو صحیح کہ قوموں کی بنیاد کیا ہوتی ہے، نیشنز کیسے بنتے ہیں، تو وہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کرتے رہے۔ بنگالیوں کو نہیں مانا، فلانا غدار ہے، غفار خان غدار ہے، اچکزئی غدار ہے، جی ایم سید غدار ہے، جس نے بھی تھوڑی ہٹ کے بات کی تو وہ غدار ٹھہرا۔ تو ہم ایک شروع دن سے یہ ایک سینٹرلائز اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے۔ پولیٹیکل پارٹی کو پیچھے تھی نہیں، یا وہ پاورفل بیوروکریٹس تھے یا پاورفل ملٹری مین تھے، تو وہ تو چلے بنیادی چیزیں ہو گئیں۔ ہمیں ایک فنکشنل ایفیشینٹ ریپبلک بنانی چاہیے تھی جو فنکشن کرے، لیکن کبھی ہم امریکن کیمپ میں جا رہے ہیں، کبھی ڈیفینسو الائنسز میں جا رہے ہیں، کبھی امریکہ کو بڑے ایئر بیس دے رہے ہیں، کبھی ہم افغانستان کا جہاد کر رہے ہیں، کبھی ہم بنگالیوں سے لڑ رہے ہیں۔ مطلب وہ جو 1971 کا آرمی ایکشن اگینسٹ دا پیپل آف ایسٹ پاکستان، ہمارے بہن بھائی، پارٹ آف دس نیشن، اور ہم جو ہے ایک آرمی ایکشن، ایک آرمی کریک ڈاؤن، اینڈ اے ویری بروٹل کریک ڈاؤن، جو آج بھی آدھی آبادی جو آپ کے دانشوران کرام ہیں اس ملک کے ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ آج بھی وہ جیسے وہ جنرل باجوہ کی وہ فیئرول سپیچ تھی، انہوں نے کہا جی 71 کا جو ہے ایکچوئل کہانی اور ہے۔ مطلب آفٹر 74 ایئرس آرمی چیف فیئرول اپنا وہ ڈنر یا فیئرول تقریب وہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نہیں جی 71 میں ایسے ہوا تھا اور ایسے ہوا تھا۔ مطلب کس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں؟ اکانومی بناتے، فلانا بناتے، ہم نے کیا تیار کیا؟ ہم نظریات تیار کرتے رہے۔ نظریات بک سکیں، نظریات ہانڈی میں پک سکیں، پھر تو ٹھیک بات ہے۔ تو ہم ان راہوں پہ ہم یہ بتائیں کہ یہ ہم اپنی ایز اے سوسائٹی اپنا انحطاط جو ہے وہ مکمل کر چکے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ انحطاط اب جو ہے پتہ چل رہا ہے۔ ہم جو سمجھتے تھے کہ یہ انحطاط کی داستان چلتی رہے گی، پر کمال کے لوگ ہمیں ملے، اور یہ بھی پچھلے 8-10 ماہ میں ایسے ملے کہ انہوں نے تمام چیز کی رفتار اتنی تیز کر دی۔ 75 سال آپ ایک طرف رکھیں یا 74 سال، اور ان 10 ماہ کو ایک طرف رکھیں، اگر آپ کسی ترازو میں تولیں گے تو شاید یہ 10 ماہ بھاری وہ 74 سال سے بھی زیادہ ہوں۔
وہ 74 سال بھی حماقتوں سے بھرے پڑے ہیں، بڑی بڑی حماقتیں، لیکن یہ تو کوئی عجیب ہی ہم نے کر دی ہے، پتہ نہیں کیا کہ یہ تو کوئی نظر بد ہمیں لگی. تو یہ بچت کس طرح ہو سکتی ہے یہ بتائیں، ہم نکلنا بھی تو ہے نا اس کے اندر سے. کوئی ایک چھوٹا سا فارمولہ بتا دیں، یہ کریں گے تو ہم جو ہے نا اس معاشرے کو جو ہے سنبھال. راستہ ایک ہے جو ہونے کو نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جن کے پاس اصل طاقت یہاں پہ ہے، یہ تو خواہ مخواہ کی باتیں کہ عوام کے پاس طاقت، عوام کے پاس بیچاری کیا طاقت ہے، جو رکھتے ہیں اپنے ہاتھ میں، آپ چاہے بندوق کہیں چاہے ڈنڈا کہیں یا جو بھی ہے، ڈیسیجن لیں کہ عوام کی طرف ہم نے ریفر کرنا، جو عوام چاہتی ہے وہ ہوگا، اور خود پھر اپنے کام پہ ہٹ جائیں. اور اپنا کام اس وقت فل ٹائم جاب ہے. بالکل آپ پہلے کر سکتے تھے، یہ جو ہے یہ لگژری عیاشی آپ کر سکتے تھے کہ سیاست بھی کریں، یہ بھی کریں، انٹرنیشنل ڈپلومیسی بھی کریں، وائٹ ہاؤس کے ساتھ بھی کھیلیں، افغانستان کے ساتھ بھی آپ بڑے انٹرنیشنل اسٹیٹسمن بن. آج وہ لگژری نہیں ہے. آج پاکستان کو سیکیورٹی چیلنجز کو میٹ کرنے کے لیے یہ فل ٹائم جاب ہے. فل ٹائم جاب. آپ فل ٹائم جاب کریں، لیو اٹ ٹو دا پیپل اینڈ دا پولیٹیکل پروسیس کریں. عوام ایک چنتی ہے، عوام کی حکومت آئے، غلطیاں کریں گے، اچھی بات کریں گے، کچھ کریں. اور تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. بہت شکریہ ایاز امیر صاحب. یہاں ناظرین یہاں پہ سب کچھ جان لیا کہ تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے، ہمیں اپنی جو ہے سمت درست کرنے کی ضرورت ہے. بہت ہی اہم کوشچن سے جو کہ میں بارہا سوچتا رہا ہوں کہ کسی نہ کسی ایسے مطلب غیر جانبدار تجزیہ نگار سے میں پوچھوں، اور آج مجھے ملے ایاز امیر صاحب. ہم دیکھتے ہیں کہ ناظرین احمدی نژاد جیسے بندے، ہم دیکھتے ہیں ٹرمپ جیسے بندے، ہم دیکھتے ہیں مودی جیسا بندہ بھی جو اپنی قوم کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ سنسیر ہے. پتہ نہیں کیا بدقسمتی ہے کہ ہمیں آج تک کوئی ایک بھی ایسا لیڈر نہیں ملا جو ہمارے عوام کے لیے سوچ سکتا ہو. میں آپ کا ہو جہانگیر حجات، اس کے ساتھ آپ سے جا چاہوں گا. اللہ نگہبان.